السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الحبیب، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ معصومہ کے بعد قرآن مجید قرآن حبیب سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس آیت کے کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینی تاجدار ہم غریبوں کے غم کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ تمام تعریف و توفیق، حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، درود و سلام ہم غریبوں کے غم کو ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ رواں رواں ہے اور بہت جلد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سامعین کے درمیان آنے والا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں عزت و تکریم کرنے کا حکم رب کائنات نے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مول احادیث ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کس طریقے سے گزارے اور اس میں کون کون سا کام کرے۔ رب کائنات قرآن مجید قرآن حبیب میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انسان کو پیدا نہیں فرمایا مگر عبادت کے لیے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میں نے جن اور انسان کو خالص عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ 12 مہینے میں ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا مہینہ نازل فرمایا اور زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کا حکم فرمایا۔ اور رب کا اعلان ہے کہ ہم نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جنوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ مہینہ جو آنے والا ہے عبادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر مہینے میں اگر ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں تو ہمیں وہی ثواب ملتا ہے، فرض کا ثواب فرض کے برابر، نفل کا ثواب نفل کے برابر۔ لیکن قربان جائیے رمضان المبارک کا مہینے کے اوپر کہ اگر ہم نفل نماز پڑھیں گے تو ہمیں فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور اگر ہم فرض نماز پڑھیں تو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گزارتے تھے جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینے کا چاند نظر آتا، یعنی شعبان المعظم کے مہینے کے آخری حصے میں 2-3 دن باقی رہتا اور چاند نظر آنے میں 1-2 دن باقی ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے۔ کمر بستہ مطلب رمضان کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تغیر ہو جاتا،
بدل جاتا چہرہ، اور بستر میں بہت کم آتے تھے، بستر میں بہت کم آتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تین چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثیر کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں کام کیا کرتے تھے، تین چیز اہتمام کیا کرتے تھے۔ قیام، اس قیام اللیل کہتے ہیں، رات میں قیام کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، اور ہمیں سنت طریقے سے تراویح مل گیا ہے، ختم قرآن۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ختم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن ختم کرتے ہیں۔ قرآن کا اہتمام بہت کرتے، پڑھنے کا اہتمام، اس لیے کہ قرآن اور رمضان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ جو قرآن ہمیں ملا ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم تو یوں ہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اتنا اچھا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تفسیر بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ قرآن کا ایک ایک حروف ہمیں سمجھ میں آ جائے، قرآن کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ سورے تو پڑھتے ہیں لیکن سورہ کیا مطلب بتا رہا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، تو کوشش کریں کہ ترجمہ بھی پڑھیں اور مزید کوشش کریں کہ ہم اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے قرآن پڑھنے کا۔ دوسرا اہتمام کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ صدقات و خیرات۔ ایسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے ہر دن کیا کرتے تھے صدقہ و خیرات، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ جتنا کچھ آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ایک دن میں سب صدقہ کر دیا کرتے تھے، سب خیرات کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس ایک دن کا بھی نہیں رکھتے تھے، سب کے سب غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یہ اہتمام کرتے تھے۔ صوم کے مطلب ہے رک جانا، تو رکنے کا مطلب کیا؟ صرف کھانے پینے سے رک جانا؟ اگر رکنے کا مطلب صرف کھانے پینے سے رکنا ہوتا تو جانور کو بھی ایک کھمبے میں باندھ دیا جائے اور چارہ پانی نہ دیا جائے تو اس کا بھی صوم ہو جائے گا۔ صوم کے مطلب رکنا، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے صوم۔ ہماری آنکھیں جو دن رات گناہوں میں ملوث رہتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر گناہوں کی طرف مائل رہتے ہیں، ہماری زبان سے ہمہ وقت گالی غلوظ نکلتے رہتی ہے، یہ تمام چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے۔ صرف کھانے پینے کے رکنے کا نام صوم نہیں ہے۔ اب دیکھیے، بیوی ہماری حلال ہے، بیوی ہماری حلال ہے، حلال چیزوں پر بھی اللہ نے کنٹرول کرنے کا حکم دے دیا کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو اپنی بیوی کو پرہیز کرو، مس نہ کرو۔ جب حلال ہے ہماری بیوی اس سے رکنے کا حکم صوم نے دے دیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بھی ہم اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو تاکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بتائیے ہمارا روزہ ہوگا؟ صوم ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خالص ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے تو عبادت اس طریقے سے کرے کہ جس طریقے سے ہم بھوکے پیاس رہتے پورا دن، اسی طریقے سے ہماری آنکھ کے بھی روزہ ہو جائے، ہاتھ کا بھی روزہ ہو جائے، پیر کا بھی روزہ ہو جائے، زبان کا بھی روزہ ہو جائے، یہ تمام چیز کا صوم ہو جائے، تب حقیقتاً روزے دار کا روزہ مقبول و قبول ہوتا ہے۔ لیکن صرف کھانے پینے رک جانے اور ہماری آنکھیں گناہ پہ گناہ کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے، ہمارے پیر گناہ کر رہے، ہماری زبان گناہ کر رہی ہے، تو پھر ایسے روزے اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہے۔ قیام کرتے تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام 3 چیز کا کیا کرتے تھے. پہلی چیز قیام کیا کرتے تھے, دوسری چیز قرآن پڑھا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ, اور تیسری چیز صدقہ کیا کرتے تھے, زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 چیز بہت محبوب ہے. رمضان کے مہینے میں اپنے بندے کی 3 چیز بہت محبوب ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ افطاری میں جلدی کرنا, افطار میں جلدی کرنا. اب ایسا نہیں کہ اذان ہو گئی اور ہم دعا میں لگے ہوئے ہیں, ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر ہم دعا میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار میں جلدی کرو, جیسے ہی وقت ہو افطار کا افطاری کر لو, دعا میں نہ لگے رہو. افطار ہو جانے کے بعد آپ جتنی دیر چاہے دعا کر لیں, جتنی دیر چاہے دعا کر لیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر ہم ہاتھوں کو اٹھا کر دعا میں مشغول ہیں, تو یہ تاخیر ہو گئی افطار میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تاخیر کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ افطار میں جلدی کرنے والوں کو پسند فرمایا. افطار میں جلدی کرو, پہلا پسندیدہ رب کا. اور دوسرا سحری میں تاخیر کرو, سحری میں تاخیر کرو. اب ایسا نہیں کہ 2-3 بجے تک ہم جگے ہیں, ٹھاٹھا مار رہے, کھا پی لیے اور خراٹے لے کر سو گئے, ڈائریکٹ 11-12 بجے رات ہو گئے. یہ سحری نہیں. سحری میں تاخیر کرنے کا حکم ہے کہ تاخیر کرو. اب اتنی بھی تاخیر نہیں کہ اذان ہو جائے, اتنی بھی تاخیر نہیں کہ کھاتے پیتے اذان ہو جائے. تاخیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے تک آپ سحری کر لو. ایسا نہیں کہ 2-3 بجے پھر رات بھر جگتے رہے 2-3 بجے تک, اور پھر بولے چلو ابھی سحری کر لیتے ہیں, کہ مرتبہ ہم لوگ مجھے نماز نہیں کھائے اور سحری بھی نہیں ہوئی. آپ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے 2-3 بجے تک کھاتے مارتے رہتے, گپے ہانپتے رہتے, رمضان کے مہینے میں فضول گوئی کرتے رہتے ہیں, اور پھر 3 بجتا ہے, کھاتے پیتے ہیں, بستر لے کر سو جاتے, یا پھر موبائل میں لگے رہتے ہیں 3 بجے 4 بجے تک, سحری کرتے ہیں, سو جاتے. میرے دوستوں, اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اور یہ مہینہ عبادت کا رہا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی, سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا. تیسری چیز رب کو کیا پسند ہے؟ اپنی بارگاہ میں بندے کو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا. قیام, جس کو ہم قیام کہتے ہیں, ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے رہنا اللہ کو بہت پسند ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. آپ تو 11 مہینہ موبائل میں کھیل کود کر کے گزار دیے, لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں چاہیے کہ جو ہمارے گھر میں ٹی وی ہے اسے ہم بند کر دیں. 1 مہینہ ہم ٹی وی نہیں بند کر سکتے, 1 مہینہ موبائل میں ہم فضول کام نہیں کر سکتے. 1 مہینہ موبائل کو بند کر دیں, موبائل رکھیں, صرف آؤٹ گوئنگ ان کمنگ, بس آنے جانے کا کام ہو, فون آنا جانا, اس کے علاوہ جو اس میں اور چیزیں ہیں سب بند ہو جائے. نیٹ بالکل ہی بند کر دیا جائے. جن کا کام ہے کاروبار ہے, کاروبار کے سلسلے میں کر سکتا ہے, لیکن جیسے گیم ہو گئے, کھیل کود ہو گئے موبائل میں, وہ موبائل کے ذریعے سے رمضان المبارک کے مہینے کو مت گزارو. رمضان المبارک کے مہینے کو 1 اسنا, 1 منٹ, 1 سیکنڈ اب عبادت میں گزاریے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا 1 سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکی؟ 1500 نیکی. اگر ایک بندہ کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے بندے کو. اور ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ گنہگار بندوں کو بخش دیتا ہے, ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. ایسا مہینہ آ رہا, 10 لاکھ گنہگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور ہر جمعے کو, رمضان المبارک کے مہینے کے ہر جمعے کو, ہر اسنا اور ہر گھنٹے میں 10-10 لاکھ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. اتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے, اتنا رحمت والا مہینہ آ رہا ہے, تو اس مہینے کی آپ تیاری کریں, پہلے سے
کمر بستہ ہو جائے، جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت و ریاضت کرنے کے لیے، یہ بہت اچھا مہینہ آ رہا ہے، بہت اچھا موقع آ رہا ہے۔ پھر معلوم نہیں کہ ہم اگلا رمضان مبارک دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ اگلا رمضان مبارک تو دور کی بات ہے، یہ اپنے کو معلوم نہیں کہ 10-12 دن میں جو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے وہ ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس دعا کو آپ بھی کرتے رہیں تاکہ ہماری موت بھی ہو رمضان سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے سے ہماری موت کو ٹال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو کتنا ستھرا، کتنا اچھا، کتنا رحمت بھرا مہینہ ہے۔ اگر کسی کی موت ہو جائے تو قبر کے حساب و کتاب سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ قبر کے حساب و کتاب سے، جس کے رمضان کے مہینے میں موت ہو جائے قبر کے حساب و کتاب سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زندگی اپنی گزارے، اس طریقے سے کوشش کرے، اس لیے کہ ہمیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہی جنت میں جانا ہے نا۔ تو اس وقت تک ہم نبی کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے جب ہم نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ جو عمل حضور نے رمضان کے مہینے میں کیے وہ عمل ہم کریں گے، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں ہم جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اور انسان کو صرف خالص عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا مہینہ رمضان مبارک کا آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں، قرآن پڑھے اور صدقہ و فطرت دے، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمول رہتا تھا کہ جو کچھ بھی حضور کے پاس ہدیہ آتا سبھی غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، غریب مسکین یتیم کے خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے میدان والے بھی کھڑے ہو کر سفید